الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ جو حج بیت اللہ سے متعلق ہے، تلاوت کرنے کی اللہ رب العزت والجلال نے سعادت عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں حج کا ذکر کئی جگہ آیا ہے۔ حج کے تفصیلی احکامات کا ذکر احادیث میں اور فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے۔ کچھ اصولی باتیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائے ہیں۔ حج چند مخصوص مقامات میں مخصوص اوقات میں اور مخصوص افعال کے ادا کرنے کا نام ہے۔ اس کے ایام بھی، اوقات بھی طے ہیں۔ پورے سال میں حج 8 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کے اندر اندر ہوتا ہے۔ اور اس کے مقامات بھی طے ہیں اور اس کے کچھ مخصوص افعال ہیں۔ انہی ایام میں حج کرنا ضروری ہے۔ عمرہ تو سال کے تمام ایام میں ادا کیا جا سکتا ہے، البتہ 8 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی تاریخ میں عمرہ ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے، عمرہ نہیں ادا ہوتا۔ ان 5 ایام کو چھوڑ کر باقی پورے سال عمرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن حج انہی 5 دنوں میں ادا کیا جاتا ہے۔ باقی حج ادا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس کے کچھ مخصوص مقامات بھی ہیں، وہیں جا کر وہ ارکان ادا کرنا ضروری ہے۔ حج مکے اور عرفات کے درمیان ادا ہوتا ہے۔ مکے سے احرام باندھ کر حاجی مینا جاتا ہے اور مینا سے پھر عرفات کے میدان کو جاتا ہے، وہاں سے نکل کر پھر مزدلفہ ہوتے ہوئے مینا آتا ہے، پھر وہاں سے پھر
مکہ آ کر طواف کر کے پھر مینا میں قیام کرتا ہے۔ اس طرح اس کے خاص مقامات ہیں، حج کے خاص ایام بھی ہیں، اور خاص مقامات میں ہی حج کے ارکان کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اور عموماً عام لوگوں کے ذہنوں میں جب حج کا ذکر آتا ہے تو ایک طویل نقشہ اور ایک طویل پروسیجر ان کے ذہن میں آتا ہے کہ پتہ نہیں حج 35 دن کا ہوگا، شاید 40 دن کا ہوگا، چونکہ عموماً حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے اور لوگوں کو ایک ہی مرتبہ عموماً لوگ جاتے بھی ہیں، تو 1 مہینے کا، کوئی 40 دن کا، کوئی 2 مہینے کا سفر، اور اتنی لمبی مدت کے قیام کی نیت سے آدمی سفر کرتا ہے۔ ورنہ حج صرف 5 دن ہوتا ہے، بہت مختصر عبادت ہے، چونکہ زندگی میں ایک مرتبہ ادا کی جاتی ہے۔ لگتا ایسا ہے کہ بہت مشکل بھی ہے اور بہت طویل بھی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے عرض ہے کہ حج میں 3 ہی فرض ہیں۔ جب میں حج کو جانے کا ارادہ ہوا تو میں نے حج سے متعلق ہزاروں صفحات کا مطالعہ کیا، کافی نفع بھی ہوا اس کا، اور اتنے مسائل ہیں اس کے چھوٹے بڑے، اس کے لیے میرے خیال کو اگر جمعہ بیان کیا جائے گا تو 1 سال لگے گا۔ اسی لیے حج کیمپ وغیرہ قائم کیے جاتے ہیں، اس میں بڑے تفصیل سے، بڑے اطمینان سے جو لوگ حج کو جانے والے ہیں ان کو ذوق و شوق بھی ہوتا ہے، ان کے اندر طلب تڑپ بھی ہوتی ہے، تو وہ سنتے بھی ہیں۔ حج کے اندر 3 ہی فرض ہیں۔ ایک احرام ہے، احرام نیت کا نام ہے، وہ جو 2 چادریں پہنتے ہیں ان کو بھی احرام کہہ دیا جاتا ہے، در حقیقت احرام نیت کا نام ہے۔ جس طرح نماز کی نیت کی جاتی ہے اور نیت کہہ کے تکبیر تحریمہ کی جاتی ہے، تو یہ احرام حج کا تکبیر تحریمہ ہے۔ جس طرح اللہ اکبر کہہ کے آدمی نماز میں داخل ہو جاتا ہے، اسی طریقے پر لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ اس تکبیر اس احرام کے الفاظ ہیں۔ حج یا عمرے کی نیت سے آدمی اگر یہ پڑھ لیتا ہے تو وہ حالت احرام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس طرح نماز میں تکبیر تحریمہ کے ذریعے آدمی داخل ہو گیا تو اب نہ بات چیت کرنا جائز ہے، نہ چلنا پھرنا جائز ہے، اور نہ کھانا پینا جائز ہے، یہ ساری چیزیں منع ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے پر یہ لبیک اللہم لبیک، یہ جو الفاظ ہیں تلبیہ کے، اسے تلبیہ کہتے ہیں، ان الفاظ کے یہ الفاظ آدمی زندگی بھر پڑھتا رہے تو حالت احرام میں داخل نہیں ہوتا، لیکن آدمی حج و عمرے کی نیت سے اگر یہ الفاظ پڑھتا ہے تو حالت احرام میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو احرام در حقیقت یہ حج و عمرے میں داخل ہونے کی نیت کا نام ہے، یہ فرض ہے۔ دوسرا فرض عرفات کے میدان میں جا کر آدمی ٹھہرتا ہے۔ عرفات ایک بہت بڑا میدان ہے، جہاں ہم لوگ جب گئے تھے قریب 70-80 لاکھ کا مجمع، اتنا بڑا میدان، تو اسے وہ دوسرا فرض ہے حج کا۔ تیسرا فرض جو ہے حج بیت اللہ کا، وہ طواف زیارت ہے، یہ تیسرا فرض ہے۔ اور 6 واجبات ہیں حج کے، بہت مختصر عمل ہے۔ یہ ایک واجب تو ہے مزدلفہ میں، عرفات سے واپسی پر یہ واجب ہے۔ مزدلفہ بھی ایک میدان کا نام ہے،
وہاں ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی کا نام ہے المشعر الحرام، ایک پہاڑی کا نام ہے وہ، اور وہاں ایک مسجد بھی ہے، اس کا نام ہے المشعر الحرام۔ وہیں پر عمر ابن عبدالعزیز نے جہاں جہاں سرکار نے قیام فرمایا تھا حج کے دوران، عرفات میں جہاں قیام فرمایا وہاں مسجد بن گئی، مسجد نمرہ۔ نمرہ اصل میں ایک پہاڑی کا نام ہے، وہاں پہاڑی ہے، اس لیے وہاں مسجد بنائی گئی، اس مسجد کا نام رکھا گیا مسجد نمرہ۔ سرکار نے وہیں قیام فرمایا تھا حج میں۔ پھر سرکار مزدلفہ میں آئے، وہاں جہاں قیام فرمایا تھا وہاں ایک مسجد بنا دی عمر ابن عبدالعزیز نے، اس کا نام ہے المشعر الحرام۔ المشعر الحرام ایک پہاڑی کا نام ہے، اس کے اطراف جو میدان پھیلا ہوا ہے اس میدان کا نام ہے مزدلفہ۔ یہ حج کا پہلا واجب ہے، عرفات سے واپسی پر آدمی قیام کرتا ہے۔ پھر وہاں سے آدمی آتا ہے مینا کو۔ مینا میں 3 واجبات ہیں۔ ایک واجب ہے جمرات پر کنکریاں مارنا۔ جمرات کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے، بڑے بڑے ستون پلر بنے ہوئے ہیں، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے شیطان ظاہر ہوا تھا۔ وہاں علامات کے طور پر پلر اور ستون بنا دیے گئے ہیں، 3 ستون، اس کو شیطان بھی کہتے ہیں، 3 شیطان، اصل میں وہ شیطان ظاہر ہوا تھا۔ جمرات ان کو کہا جاتا ہے۔ وہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں، اس کو رمی جمرات کہا جاتا ہے۔ رمی کہتے ہیں مارنے کو، پھینکنے کو، چونکہ ان ستونوں پر، ان جمرات پر کنکریاں اور پتھر مارے جاتے ہیں تو ان کو رمی جمرات کہا جاتا ہے۔ تو مینا میں 3 واجبات ہیں، یہ کنکر مارنا، اور دوسرا واجب ہے قربانی دینا، اور تیسرا واجب ہے سر منڈانا۔ 3 واجبات تو مینا میں، ایک ہو گیا مزدلفہ میں، 4 ہو گئے، اور 2 واجبات مکہ میں۔ ایک واجب تو جب طواف زیارت کے لیے جائیں گے، طواف زیارت فرض ہے، عرفات سے واپسی پر جو طواف کیا جاتا ہے مکہ جا کر مینا میں رہتے ہوئے، اس کو طواف افاضہ بھی کہا جاتا ہے، طواف زیارت بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو سعی کی جاتی ہے وہ سعی واجب ہے۔ تو مکے میں 2 واجب ہو گئے، ایک طواف کے بعد سعی، ایک واجب جب آدمی مکے کا قیام ختم ہوتے وقت ایک طواف کرتا، اسے کہتے ہیں طواف وداع، وہ واجب ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا حج بڑا مختصر عمل ہے، 3 فرض ہیں اور 6 واجبات ہیں۔ 3 فرض ہیں حج کے، 6 واجبات، اس کو میں سمجھا رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ حج کے اصل معنی آتے ہیں ارادے کے، اور حج کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح و زبان میں مخصوص مقامات میں اس کی جگہ بھی خاص ہے، وہیں جا کر حج کرنا ضروری ہے۔ مکے سے 22 کلومیٹر کے دورانی حج ہوتا ہے۔ یہ جو عرفات کا میدان ہے یہ مکے سے 22 کلومیٹر دور ہے، بس عرفات کا میدان آخری حد ہے، اس کے آگے جانا نہیں ہے، اس سے واپس آنا ہے۔ مکے سے مینا، مینا سے عرفات، عرفات ختم، پھر مزدلفہ ہوتے مینا آ کر مکہ چلے جانا ہے۔ تو مخصوص مقامات میں مخصوص ارکان کا خاص ایام میں اس کے اوقات بھی ہیں، 5 دن حج ہوتا ہے، ادا کرنے کا نام حج ہے۔ قرآن کریم نے اس مضمون کو بڑی اہمیت دی ہے۔ جو حج کو جانے والے وہ تو ماشاءاللہ حج کیمپ میں شریک ہو رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ قرآن کریم نے سورہ آل عمران میں اس مضمون کو بڑے طاقتور لب و لہجے میں اٹھایا ہے، اور یہ فرمایا کہ ان لوگوں پر جو مکہ جا کر اور واپس آ سکتے ہو، اتنی رقم جن کے پاس ہے
چاہے وہ کیش کی شکل میں ہو، چاہے یہ گھر ہے اس کے علاوہ ایک گھر ہے، یا اس کے پاس گھر ہے، کاروبار ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس زمین پڑی ہے 2-4 ایکڑ، یہ ساری چیزیں صرف کیش مراد نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو، یہ سمجھتے ہیں کہ گھر بھی ہے، 2-4 گھر ہیں، 2-4 پلاٹ ہیں، سائٹ ہے، اور 2-4 ایکڑ زمین ہے، اس کو وہ کاؤنٹ ہی نہیں کرتے. وہ ان کے علم میں یہ ہے، ذہن میں، کہ پیسہ جس کے پاس ہے اسی پر حج فرض ہے. ایسا نہیں ہے. پیسے کی شکل میں ہو، یا پلاٹ کی شکل میں ہو، یا زمین کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہو، اگر اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ مکہ جا کر آ سکتا ہے، اور اگر اہل و عیال کا خرچہ اس کے ذمہ ہے، وہ اگر شادی شدہ ہے تو اس کے نان و نفقے کا انتظام کر کے بھی جائے. تو قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کرنا فرض ہے. اللہ کے لیے کیوں کہا؟ 2 وجہ سے کہا. ایک وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تشریح فرمائی ہے. کہا کہ قیامت کے قریب یہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یحج اغنیاء الناس للنزاہہ، کہ امت کے مالدار لوگ تو سیر و تفریح کے لیے حج کریں گے، اور امت کا جو درمیانی طبقہ ہے وہ تجارت کے لیے، مال کمانے کے لیے حج کرے گا، اور جو غریبوں کا طبقہ ہے وہ بھیک مانگنے کے لیے سفر کرے گا، وہاں جا کر بھیک مانگیں گے. اجنبی جگہ ہے، لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، بھیک مانگنے کی بڑی اچھی جگہ ہے، اس لیے وہاں چلے جاتے ہیں بھیک مانگنے. اس کے بعد فرمایا علماء جو وہ دکھاوے کے لیے اور ریاکارانہ حج کریں گے، ریاکاری کے طور پر کہ میں نے اتنے حج کیے، میرے 35 حج ہوئے، میرے 40 حج ہوئے، اس طرح دکھانے اور سنانے کے لیے حج کریں گے. اللہ کو راضی کرنا ان کا مقصد نہیں ہوگا. تو قرآن کریم نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اتنی بڑی عبادت کہ وقت بھی لگایا، مشقت بھی اٹھائی، گھر چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، ماں باپ بیوی بچوں کو چھوڑا، اور اپنے سارے رشتہ داروں کو خیر بات کہہ کر حج کو گیا. واپسی کا کوئی، اور واپس آنے کی نیت سے جاتا بھی کون ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ واپس کی نیت سے کون جاتا ہے. مکہ مدینے سے بہتر کون سی جگہ ہے مرنے کے لیے؟ مکہ مدینہ آتا ہے تو آ جائے واپس، اگر موت مقدر نہیں تو واپس آ جائے، ورنہ مرنے کے لیے مکہ مدینے سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے. جب مدینے کا ذکر آئے گا میں آپ کو انشاءاللہ بیان کروں گا. تو یہ تو ہو گیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کرنا فرض ہے. آگے قرآن کریم نے ایک اور طریقے سے اس کو سمجھایا. وہ کیا کہا؟ ومن کفرا، جو حج کی فرضیت کا انکار کرے، یہ کہے کہ حج فرض نہیں ہے. کہاں کا فرض ہے؟ کس نے کہا حج فرض ہے؟ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو اس طرح کہنے والا کافر ہے، اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ ایک آدمی حج کی فرضیت کا انکار تو نہیں کرتا، لیکن جاتا نہیں ہے حج کو، پیسہ بھی ہے اور کوئی ویسی ضرورت بھی نہیں ہے، اور راستہ بھی مامون ہے، کوئی ٹینشن نہیں، راستہ مامون ہے، اور اسی طرح کوئی بیماری نہیں، عذر نہیں ہے، اس کے باوجود وہ حج کو نہیں جاتا. حدیث پاک میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یمنعہ حاجت ظاہرۃ او سلطان جائر او مرض حابس فمات ولم یحج فلیمت ان شاء یہودیا او نصرانیا. کہتے ہیں کہ ایک آدمی باوجود استطاعت کے، پیسہ ہے، سب ہے، صحت بھی اچھی ہے،
راستہ بھی معمون ہے, کوئی ظالم بادشاہ بھی نہیں, کوئی ویسی حج سے مقدم ضرورت بھی نہیں. مثال کے طور پر اس کی ماں ایسی بیمار ہو گئی کہ جو حج کے لیے جمع کیا تھا وہ سارا پیسہ اس پر خرچ کرنا پڑ گیا. یعنی تو کوئی ایسا حادثہ پیش آیا اپنے گھر والوں کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ کہ وہ جو پیسہ جمع تھا وہ سارے کا سارا ان پر خرچ ہو گیا. ایسی کوئی ضرورت درپیش ہوئی تو الگ بات ہے, ایسی کوئی ضرورت بھی نہیں, کوئی ایسی بیماری بھی نہیں, اس کے باوجود وہ حج کو نہیں جاتا اور مر گیا. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہودی ہو کر مرے چاہے وہ عیسائی ہو کر مرے, ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اور جب ترمذی شریف پڑھ رہا تھا یہ حدیث آئی حج کا بیان, میں نے حضرت الاستاذ مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری سے یہ ابواب پڑھے ہیں. ان کا تو دنیا میں جواب نہیں تھا. جب کوئی بات سمجھانے پر آتے تھے, ہماری آنکھوں نے ایسا آدمی اب تک نہیں دیکھا. مشکل سے مشکل مسئلہ جب سمجھانے پر آتے تھے, اللہ نے ان کو ایسا ملکہ عطا فرمایا تھا کہ ہماری آنکھوں نے ایسا آدمی آج تک نہیں دیکھا. اللہ نے ان کو ایک غیر معمولی صلاحیت عطا فرمائی تھی. حضرت نے فرمایا تھا کہ اس حدیث کے اشارے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو آدمی باوجود استطاعت کے حج نہیں کرتا اس کے کفر پر مرنے کا خطرہ ہے. بہت خطرناک بات ہے, اس کے مرتد ہو جانے کے اندیشے ہیں. یہ ارشاد فرمایا تھا. اسی لیے یہ بھی فرماتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بعض بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی قرض لے کر, قرض سب کو نہیں ملتا, قرض اگر مانگو تو سب کو قرض نہیں ملتا, لیکن اگر مانگنے سے کسی کو قرض ملتا ہے اور قرض کی ادائیگی کا پکا ارادہ بھی ہے, تو حضرت یہ بھی فرماتے تھے کہ وہ قرض لے کر ہی کیوں نہ وہ حج کو جائے. حج اتنی عظیم عبادت ہے, اس کا جو فائدہ ہے حج کے بے شمار فوائد ہیں. اس کا سب سے عظیم نفع جو لکھا ہے محدثین و شارحین نے وہ یہی ہے کہ حج کو جا کر آنے کے بعد کفر کی طرف لوٹنے کے جو امکانات تھے وہ امکانات ختم ہو جاتے ہیں, بشرطے کہ وہ حج کیا ہو, اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کرے, ریاکاری کے طور پر حج نہ کرے, فرض و واجبات کو اس کے ارکان کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرے, تو اس حج کا یہ اثر مرتب ہوتا ہے. یہ حضرت نے ارشاد فرمایا تھا. یہ حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی فضیلت کے پیش نظر ابو داؤد کی روایت ہے, من اراد الحج فلیتعجل. یہ ایک آدمی کا ارادہ ہوا مجھے حج کو جانا چاہیے, ارادہ کیا, پہلے تو اسے معلوم ہی نہیں تھا حج فرض ہے, پتا چلا حج فرض ہے. اس کے بعد اس نے جو ہے ارادہ کیا انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ہم حج کو جائیں گے, لیکن حضور فرماتے ہیں کہ ارادہ جس کا حج کا ہے اگر اسباب ہیں تو اس کو جلدی کرنی چاہیے. یہ کام بعض کاموں میں آدمی کو جلدی نہیں کرنی چاہیے, سوچنا چاہیے, غور و فکر کرے. ہاں جلدی کرنا شیطان کا کام ہے, لیکن حج ایک ایسا عمل ہے, حضور نے فرمایا حج ایک ایسا بے نقصان عمل ہے, اتنے عظیم اور کثیر فوائد ہیں اس کے کہ یہ دیری کرنے کا عمل نہیں ہے, فوراً کرے, سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. من اراد الحج فلیتعجل. بھائی میں گھر بنا کر کے جاؤں گا, بیٹی کی شادی کر کے حج کو جاؤں گا, داماد کا گھر بسا کر گھر کو حج کو جاؤں گا, بیٹے کا کاروبار سیٹ کر کے حج کو جاؤں گا, اگر اتنے میں موت آ گئی تو
کیا؟ اسی لیے حضور نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جس کا ارادہ حج کا ہے اسے چاہیے کہ وہ جلد سے جلد حج کو جانے کا ارادہ کرے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک آدمی ٹالتے رہتا ہے، یہ سال جاؤں گا، آئندہ سال جاؤں گا، 2 سال بیٹی کی شادی کر کے جاؤں گا، بیٹی کی ڈگری ہو جائے گی تو شادی کر کے جاؤں گا، اس طرح ٹالتا رہا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی وہ ضرورت بھی نہیں پوری ہوگی، حج کو جانے والوں کا حاجی لوگ حج سے واپس بھی آ جائیں گے، یہ حدیث میں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے اس حدیث میں، سرکار نے فرمایا کہ ایک آدمی اس لیے کوتاہی کر رہا ہے کہ اس کا دل اندر سے نہیں مان رہا ہے، پیسہ ہے، صحت اچھی ہے، راستہ مامون ہے، کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اس کا دل اندر سے نہیں مان رہا ہے۔ بھائی 3 لاکھ روپے خرچ کریں گے حج کو، اندر سے بھی تیار کر رہا ہے، اس لیے تاخیر کر رہا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اگر حج میں پیسہ کرنے سے کترا رہا ہے تو یہ پیسہ اللہ ناجائز راستوں میں ضائع کر دیں گے اللہ۔ یہ حدیث ہے، یہ بزرگوں کے ملفوظات نہیں ہیں، اور مجھے بزرگوں کے ملفوظات نقل کرنے کا اہتمام کم ہے، مجھے حدیثوں سے استدلال کرنے کا میرا مزاج ہے۔ تو یہ بات حدیثوں میں آئی ہے، اور سند کے اعتبار سے یہ حدیث بہت مضبوط بھی ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے من اراد الحج فلیتعجل، جلد سے جلد کرے حج کو۔ اب میں آپ کو مختصر وقت میں، اللہ کرے کہ بات پوری ہو، ایک اس کا حصہ ہے مکے کا، حج کا ایک حصہ ہے مدینے سے متعلق۔ جاؤ حج کو، جب آدمی فوائد سنے گا تیاری اس کے دل میں رغبت پیدا ہوگی۔ اچھا ایک بات اور ہے، بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے 3 لاکھ روپے، اچھا ایک بات اور میرے ذہن میں آئی، 2 باتیں میں نے آج اور نئی عرض کی ہیں۔ ایک بات میں نے یہ کہی ہے، کیش ہونا ضروری نہیں ہے، پیسہ ہونا ضروری نہیں۔ کسی کے پاس 2 ایکڑ زمین ہے، 3 ایکڑ زمین ہے، یہ خاص گھر ہے، اس کے علاوہ گھر ہے، وہ سب کے سب پیسوں میں داخل ہے۔ دوسرا، حج کے جو فوائد ہے اس کے پیش نظر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک آدمی تو وہ ہے جو حج کمیٹی سے جا سکتا ہے، حج کمیٹی میں 3 لاکھ روپے، 3,20,000 روپے۔ ایک آدمی وہ ہے جو 10 لاکھ دے کر بھی حج کو جا سکتا، اللہ نے اسے اتنا پیسہ دیا ہے، اور اس کا حج فرض ابھی باقی ہے۔ تو اس مالدار سے میری گزارش یہ ہے کہ اس کو 3 لاکھ اور 10 لاکھ میں نہیں فرق کرنا چاہیے۔ حج کا اتنا عظیم فائدہ ہے کہ وہ 10 لاکھ حج کے مقابلے میں کوئی معنی نہیں رکھتے، اسے 10 لاکھ ہی صحیح دے کر پرائیویٹ میں جانا چاہیے۔ ان لوگوں کے لیے ہے جس کو اللہ نے بے پناہ دولت دے رکھی ہے۔ باقی ایک غریب ہے بیچارہ جو 10-10 روپے، ایک مزدور ہے جو 100 روپے، 1,000 روپے جوڑ کر حج کو جا رہا ہے، وہ تو بیچارہ حج کمیٹی سے جائے گا، ٹھیک ہے، اور دلوں کے حالات کو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو حج کے بے شمار فوائد ہیں، ایک اس کا حصہ مکے سے متعلق ہے، اس کا ایک حصہ مدینے سے متعلق ہے۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، حج کا کوئی عمل مدینے سے متعلق نہیں ہے، جو کچھ حج ہے وہ مکے اور عرفات کے بیچ میں حج ہوتا ہے، 22 کلومیٹر کے سراؤنڈنگ میں حج ہوتا ہے۔ عرفات یہ حج کی آخری انتہا ہے، عرفات کے آگے نہیں جانا ہے، عرفات جا کر واپس لوٹنا ہے، پھر مزدلفہ ہوتے ہیں مینا سے مکہ۔ بہت مختصر عمل ہے، 3 فرض 6 واجب، ایک احرام باندھنا، ایک عرفات کے میدان میں ٹہرنا، ایک طواف زیارت کرنا، 3 فرض۔ 3 واجب ہیں مینا میں، ایک واجب ہے مزدلفہ میں، اور 2 واجب ہے مکے میں۔ 6 واجب 3 فرض، انہی کا نام حج ہے۔
بہت لمبا چوڑا عمل نہیں ہے، بہت مختصر عمل ہے. لیکن ایک بات اور ہے، ایک تو ہے قانونی بات اور ایک ہے تعلق کی اور رابطے کی بات. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ حج کا کوئی عمل مدینے سے متعلق نہیں ہے، ایک آدمی مکہ گیا، مکے سے حج کر کے واپس چلا آیا، اس کا حج ہو گیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی میرا امتی حج کو آیا اور مجھ سے ملنے مدینہ نہیں آیا تو حضور نے فرمایا اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے. اللہ اکبر، احسان فراموشی سے کام لیا ہے. اللہ، میں تو انتظار کر رہا ہوں، یہ ایسا بے وفا ہے مکے تک آ کر مکے سے واپس گیا ہے، جبکہ اب ہمارے بعض اکابر تو زندگی کے آخری دنوں میں مرنے کے لیے مدینہ گئے اور بعض ان کے مریدین کا بڑا حلقہ بھی گیا. ہمارے بزرگوں نے منع کیا، بھائی تم ہندوستان واپس جاؤ، وہاں دین کے کام کی بہت ضرورت ہے. میں تو مرنے آیا ہوں، اب تو میں کسی کام کا نہیں رہا، تو مرنے کے لیے مدینہ گئے. تو خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ مدینہ حج کے فوائد کیا ہیں، جلدی جلدی گنا دوں، جتنے ہو جائے اتنے یاد رکھو، جو بچ جائے آئندہ عرض کریں گے. اچھا ایک بات اور عرض کروں، یہ بھی میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، یہ جب مذاکرہ ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ حج کی اہمیت دلوں میں برقرار رہتی ہے. ورنہ لوگ کہیں گے اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بجائے بھائی غریبوں میں تقسیم کر دو. جسے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ قربانی میں کروڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں، اس لیے یہ جانوروں کا خون بہانے سے کیا فائدہ، گوشت کھانے سے کیا فائدہ، یہ حج کے پیسے اور یہ قربانی کے جانوروں کے پیسے، یہ سارے کے سارے پیسوں غریبوں میں تقسیم کر دو، غریب بیٹیوں کی شادی کرا دو. بھائی کالج بناؤ، مسلمانوں کی لڑکیوں کے کالج بناؤ، بھائی کالج بناؤ، غریبوں کی مدد کرو، لیکن حج کے پیسوں سے نہیں. یہ قربانی غریبوں کی مدد کے لیے مشروع نہیں ہوئی. حج کا یہ عمل یہ جو غریبوں کے حق کو پامال کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ غریبوں کے حق کو آدمی ادا نہیں کرتا، حج کرے گا تو غریبوں کا حق ادا کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. یہ بات یاد رکھو میری بات. اگر حج کرے گا تو آدمی کے اندر اللہ پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہوگا. اگر حج کرنے کے بعد اگر کسی کے اندر اللہ پر مر مٹنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوا، اسے دوبارہ حج کرنا چاہیے. فرض تو نہیں ہے لیکن کرنا چاہیے اسے دوبارہ حج. اس لیے کہ میں نہیں زیادہ کھولنا چاہتا یہاں، یہ عوام کا مجمع ہے. اگر زندگی باقی رہے پھر دیکھیں گے. میں کہتا ہوں حج کرنے کے بعد بھی اگر آدمی کو اللہ کے دین پر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر مر مٹنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوا تو میں یہ نہیں کہہ سکتا، میں اس کی ہمت اور جرأت اپنے اندر نہیں پاتا، لیکن میں آپ کو ہمدردی سے مشورہ دیتا ہوں کہ آپ دوبارہ حج کو جائیے. فرض تو نہیں، حج کو جائیے دوبارہ، اور جب تک یہ بات پیدا نہ ہو حج کرتے رہیے. تو حضرت سعدون خالانی کا ایک واقعہ ہمیشہ میں سناتا ہوں. حضرت شیخ نے لکھا ہے، حضرت شیخ نے لکھا ہے، تہامہ قبیلے کا نام ہے. کہتے ہیں تہامہ قبیلے کے لوگوں نے ایک آدمی کا قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد اس کو جلانا چاہا اور پوری رات جلاتے رہے. کہتے پوری رات جب گزر گئی، صبح دیکھتے ہیں کہ اسی طرح لاش سالم ہے، ایک بال بھی میت کا نہیں جلا. قبیلہ تہامہ کے لوگ حضرت سعدون خولانی کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ قبیلہ تہامہ کے لوگوں نے ایک آدمی کو جان سے مار دیا، اس کو آگ میں جلایا اور ساری رات جلانے کے باوجود اس کے بدن کا ایک بال بھی نہیں جلا. سعدون خولانی نے پوچھا کہ کیا اس نے حج کیے ہیں؟ کہا اس نے 3 حج کیے ہیں. سعدون خولانی نے کہا کہ میرے ان کانوں نے سنا ہے
میرے ان کانوں نے سنا ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے ایک حج کیا اس نے اللہ کا فریضہ ادا کیا, اور جس نے 2 حج کیے اس نے اللہ کو قرض دیا, اور جس نے 3 حج کیے اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. اب وہ جہنم میں جائے گا نہیں. ورنہ ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ ایک آدمی ایمان والا تو ہے لیکن گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا کر جنت میں جائے, ایسا بھی امکان ہے, ایسے بھی چانسز ہیں. لیکن جو 3 حج کرے تو جہنم کی آگ کو اللہ اس پر حرام فرما دیتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں حج جلدی کرو. جس کو اللہ نے پیسہ, حج کا بالکل الگ نفع ہے جو روح پر مرتب ہوتا ہے. ہر عمل کا الگ نفع, نماز کا الگ نفع, روزے کا الگ نفع, صدقے کا الگ نفع, حج کا الگ نفع. بلکہ کیا کہوں, آپ جاؤ حج کو, طواف کا الگ اثر روح پر مرتب ہوتا ہے. حجر اسود کے سامنے جا کر کھڑے ہوں گے اس کا بالکل الگ اثر ہے. سعی کا الگ اثر ہے, منا کا الگ اثر ہے, جمرات کا الگ اثر ہے, عرفات کا الگ اثر ہے, مزدلفہ کا الگ اثر ہے. پھر انشاءاللہ باقی اور باتیں آپ کے سامنے کھولوں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ حج کیوں مشروع کیا گیا, کیوں جاری کیا گیا, کیوں وہاں بلایا گیا, کیا ایسی بات ہے وہاں. انشاءاللہ اس طرح اور کھولیں گے تو آپ پر یہ بات کھلے گی اور حج کی عظمت پیدا ہوگی. وقت پورا ہو گیا, زندگی باقی رہے تو پھر عرض کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.